السلام علیکم. آئی ہوپ یو آل پیپل آر ڈوئنگ ویل. جیسا کہ میں نے بہت ساری ویڈیوز ایم ڈی کیٹ کے بارے میں بنا دی ہے، ایم ڈی کیٹ کے اسکیجول، ایم ڈی کیٹ کے بکس کے حوالے سے، لیکن یہ ویڈیو ایم ڈی کیٹ سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے. اینڈ دس ویڈیو از سوللی اباؤٹ نمز. اس ٹیسٹ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، مجھے بھی کوئی گائیڈنس اچھے طریقے سے نہیں ملی تھی. تو آئی تھنک سو کہ مجھے ایک ویڈیو بنانی چاہیے ان اسٹوڈنٹس کے لیے کہ جو اسٹوڈنٹ نمز ٹیسٹ دینے کا سوچ رہے ہیں، جو اس کے بارے میں سیریس ہیں، یا پھر جو لوگ سیریس نہیں بھی ہیں ویسے بھی دینا چاہتے ہیں، تو پھر بھی ٹیسٹ میں اچھا اسکور کرنا اور اس میں اپنا بیسٹ دینا آئی تھنک سو ضروری ہوتا ہے. تو میں نمز کے متعلق جتنی بھی کیوریز ہوتی ہیں میں ان کو پارٹس میں ڈیوائڈ کروں گا اینڈ آئی ول آنسر ون بائی ون. بہت ہی کامن سوال کہ نمز ٹیسٹ ہوتا کس لیے ہے، مطلب کہ اگر ایم ڈی کے ٹیسٹ ہے کسی بھی میڈیکل کالج میں جانے کے لیے تو پھر نمز ٹیسٹ کا مقصد کیا ہے. تو اگر ہم نمز ٹیسٹ کے بارے میں بات کریں تو نمز ٹیسٹ از فار آرمی میڈیکل کالجز. پاکستان میں جتنے بھی آرمی میڈیکل کالجز ہیں یا آرمی ایفیلیٹڈ ہیں اس میں ایڈمیشن کے لیے یو ہیو ٹو گو تھرو نمز. جیسا کہ ہمارے پاس ہے آرمی میڈیکل کالج راول پنڈی، سی ایم ایچ لاہور، سی ایم ایچ ملتان، سی ایم ایچ کاریاں، یہ سارے سی ایم ایچ ہاسپٹلز اینڈ جتنے بھی ہیں ان سب میں ایڈمیشن کے لیے آپ کو نمز کا ٹیسٹ دینا پڑے گا. کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے کسی بھی گورنمنٹ میڈیکل کالج میں جانے کا. تو بہت سارے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ہمیں نمز کا ٹیسٹ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے کیونکہ ہم سیریس نہیں ہیں، تو مطلب کیا کریں. تو میں بھی نمز کے حوالے سے اتنا سیریس نہیں تھا. میں نے نمز کا ٹیسٹ ایز اے بیک اپ دیا تھا. میں نے کہا تھا کہ چلو ٹیسٹ دے دیتا ہوں، کیا پتہ اگر یہاں ایڈمیشن نہ ہو تو پیچھے کچھ نہ کچھ تو بیک اپ کے لیے ہوگا. تو میں نے نمز کا ٹیسٹ اس طریقے سے دیا تھا. ایک تو یہ بھی ہے، اور جو ہمارے ٹیچرز ہمیں کہا کرتے تھے کہ نمز کا ٹیسٹ اس لیے بھی دینا چاہیے کیونکہ نمز کا ٹیسٹ ایم ڈی کیٹ سے ایک ہفتہ پہلے ہوتا ہے یا 2 ہفتے پہلے ہوتا ہے، تو اس میں بہت کم ٹائم ہوتا ہے. تو ایک تو نمز کا ٹیسٹ دے کر آپ کو اپنی آپ کی ایویلویشن بھی ہو جاتی ہے، ایک تو یہ بات. اور دوسری بات ہے کہ آپ اسٹریس مینجمنٹ سیکھ لیتے ہیں. جب آپ ٹیسٹ دینے جاتے ہیں وہاں پر اتنے سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو آپ ایک چیز کو یوز ٹو ہو جاتے ہیں. تو پھر جب آپ ایم ڈی کیٹ میں جاتے ہیں تو وہی چیز آپ کے ساتھ جب وہاں ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کو اتنا مشکل نہیں لگ رہا ہوتا یا آپ مطلب اس سے یوز ٹو ہو جاتے ہیں. تو میں نے ذاتی طور پر نمز اس لیے بھی دیا تھا کہ میں کہا کہ مجھے تھوڑی سی پریکٹس بھی ہو جائے ٹیسٹ کی، اور ایک تو میں جو ایگزامینیشن کا انوائرمنٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی میں یوز ٹو ہو جاؤں. تو میں نے اس لیے بھی نمز کا ٹیسٹ دیا تھا. تو یہی بات ہے کہ میں آپ کو اگر آپ دینا چاہتے ہیں یا پھر آپ نے کیا ہوا ہے آلریڈی کہ ہم دیں گے اور جو پوچھتے ہیں تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ آپ دے دیں. ایک تو آپ کی اسٹریس مینجمنٹ ہوگی اینڈ دوسرا یو ول ہیو اے بیک اپ آپشن ان دا فیوچر اگر آپ کا ایم ڈی کیٹ نہیں ہوتا تو. ورڈس اباؤٹ دا نمز ایگریگیٹ. نمز کا ایگریگیٹ وہ لوگ کس طرح نکالتے ہیں یا اس کا کیا فارمولا ہے، تو اٹس جسٹ اباؤٹ دا سیم ایز ایم ڈی کیٹ. اس میں آپ کا 50% نمز جو انٹری ٹیسٹ ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے، 40% ایف ایس سی کاؤنٹ ہوتی ہے اور 10% آپ کی میٹریکولیشن کاؤنٹ ہوتی ہے. اینڈ ایک جو اسٹوڈنٹس اس میں کافی کنفیوز تھے، جو مجھے کافی زیادہ میسیج اور ڈی ایمز آ رہے تھے کہ نمز میں ایم ڈی کیٹ کاؤنٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو فار یور کائنڈ انفارمیشن، نمز کے ٹیسٹ میں یا اس کے ایڈمیشن پروسیس میں آپ کے ایم ڈی کیٹ کے مارکس میٹر نہیں کرتے اور نہ ہی آپ کا ایم ڈی کیٹ کاؤنٹ ہوتا ہے. تو وہ صرف اپنے ہی انٹری ٹیسٹ کو کاؤنٹ کرتے ہیں، وہ 50% ہوتا ہے اور ان کا یہ ایگریگیٹ فارمولا ہے. اور اگر ہم اینول فی کی بات کریں تو دیکھیں نمز کا ٹیسٹ اگر آپ بہت اچھے مارکس سے کلیئر کر بھی لیں، ایون کی پوزیشن بھی لے لیں اور پھر اس کے بعد آپ بہت ہائیسٹ اسکور اچیو کر لیں اور اس کے بعد پھر آپ کو ایڈمیشن ملتا ہے ان کے ٹاپ کالج میں جو کہ ان کا ہے آرمی میڈیکل کالج راول پنڈی، تو پھر بھی آپ کو بہت زیادہ فیس دینی پڑتی ہے. مطلب ان کے فیس اسٹرکچر میں کوئی کنسیشن یا پھر کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا جیسے کہ گورنمنٹ کالجز میں اگر آپ ایم ڈی کیٹ کے لیے محنت کرتے ہیں، ایم ڈی کیٹ میں ہائی اسکور کرتے ہیں، کسی گورنمنٹ کالج میں جاتے ہیں تو اٹس اراؤنڈ فری، مطلب بہت کم فیس ہوتی ہے، وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. لیکن جب کہ آرمی میڈیکل کالجز میں جتنے بھی ہے وہاں پر آپ ایز اے پرائیویٹ اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، آپ بہت بڑی فیسز دیتے ہیں ان لوگوں کو.
صحیح ہے نا. اب جیسے کہ ہم بات کریں کہ آرمی میڈیکل کالج میں وہ لوگ جاتے ہیں جو کہ نمس کے ٹاپر ہوتے ہیں, لیکن ان کی بھی اینولی فی جو ہے وہ ہے اراؤنڈ 10 لاکھ. تو یہ سب سے ان کا لوویسٹ جو فی ہے, جو جس میڈیکل کالج میں سب سے لو فی ہوتی ہے تو وہ یہ ہے. تو یہ تو مطلب پرائیویٹ والا ہی حساب ہو گیا. اور پھر سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس جو سی ایم ایچ لاہور آتا ہے, اگر ہم اس کے فی اسٹرکچر کی بات کریں تو سی ایم ایچ تمام کی بہت زیادہ ہے. مطلب سی ایم ایچ لاہور کی لاسٹ ٹائم میرے ایڈمیشن کے ٹائم پہ جو تھی, اس وقت میں نے جب چیک کی تھی تو وہ اراؤنڈ 24 لاکھ تھی. اور اس طرح سی ایم ایچ ملتان اینڈ یہ 25 لاکھ 26 لاکھ کی زیادہ ہوتی جاتی ہے. جیسے میرٹ نمبر نیچے آئے گا آپ کا, اس میڈیکل کالج کی اینولی فی بھی زیادہ ہوتی جائے گی. تو مطلب آئی تھنک سو کہ اٹ ڈز ناٹ ورتھ کہ آپ اتنا ہائی اسکور کریں, پھر آپ وہاں پر جا کے پڑھیں اور اتنے لاکھوں روپے دیں. تو یہ تو وہی بات ہوئی کہ پرائیویٹ والا حساب ہو, تو پھر آپ لو میرٹ کے ساتھ کسی پرائیویٹ میڈیکل کالج میں چلے جائیں, نہ کہ اتنا ہائی اسکور کر کے بھی ان لوگوں کو پیسے دینے ہیں آپ کو. اور اگر ہم ایم بی بی ایس ڈگری کی بات کریں تو دیکھیں ایم بی بی ایس ڈگری از ایم بی بی ایس ڈگری, آپ وہ جہاں سے بھی کریں, صحیح ہے نا. تو اچھی بات تو یہ ہے کہ وہ آپ لو کاسٹ پہ کریں, صحیح ہے نا, اور بس آپ کو ایم بی بی ایس ڈگری ملنی ہے. اور آگے جا کے آپ سے کسی نے بھی نہیں پوچھنا کہ آپ نے ایم بی بی ایس کہاں سے کیا ہوا ہے. دا اونلی تھنگ دیٹ میٹرز از دا ایم بی بی ایس ڈگری ان یور ہینڈس, بس یہی چیز میٹر. اور گائز سوری فار نوائسز, اگر آپ کو ویڈیو میں آ رہی ہے تو آئی ایم سوری, کیونکہ آج موسم بہت زیادہ حسین تھا تو اس لیے میں آؤٹ ڈور ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں. اینڈ کیونکہ سینری بھی بہت اچھی ہے, موسم بھی بہت اچھا ہے, تو میں نے کہا کہ لائٹنگ بھی اچھی ہے, تو میں نے کہا کہ باہر ہی ویڈیو شوٹ کر دیتے ہیں. تو اس لیے سوری فار اینی انکنوینئنس. اوکے, ابھی ہم بات کرتے ہیں what should be the resources we use for NUMS preparation. تو نمس کا ٹیسٹ جب میں نے دیا تھا تو مجھے مطلب جو چیز لگی تھی کہ نمس کا ٹیسٹ از میجورٹی فرام فیڈرل بکس. اوکے, فیڈرل کی کیمسٹری, فیڈرل کی بایولوجی اینڈ فزکس فار کے پی کے اینڈ فیڈرل از سیم کانسیپٹس ہوتے ہیں. تو فزکس از آل اباؤٹ کانسیپٹس. تو فزکس کو ہم اسائڈ رکھ لیتے ہیں. تو نمس کا جو میجورٹی پورشن ہے وہ ہمارے پاس فیڈرل بکس سے آتا ہے, فیڈرل بکس پلس پنجاب بکس. تو وہ مطلب ان کا میجر پورشن وہاں سے آتا ہے. تو اگر کے پی کے کی بک سے ان کا خاص طریقے سے نہیں آتا, لیکن ہاں جو کے پی کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اگر انہوں نے اپنے کے پی کے بکس کو اچھے طریقے سے کیا ہوا ہے تو وہ نمس کے ٹیسٹ میں اچھا اسکور کر سکتے ہیں. جیسے میں نے 90% پلس کیا تھا, میں نے پنجاب فیڈرل نہیں پڑھی تھی, میں نے صرف اور صرف اپنی کے پی کے بکس کو پڑھا تھا. میں نے 90% پلس کیا تھا, لیکن وہی بات کہ پھر آپ کا مطلب آپ پوزیشن نہیں لے سکتے, اور جب تک آپ پوزیشن نہیں لیں گے تو آپ کسی اچھے آرمی میڈیکل کالج میں نہیں جائیں گے. تو فار یو آئی ووڈ سجیسٹ کہ آپ پنجاب اور فیڈرل بکس کو اچھے سے کریں. اینڈ اف یو بلانگ فرام پنجاب اور فیڈرل دین یو کین ایزیلی ایک نمز ود ہائیسٹ اسکور. اینڈ ورڈس اباؤٹ مائی نم اسکور. اگر میں اپنے نم اسکور کی بات کروں تو میرا جو اسکور تھا وہ تھا 92% سوللی ان نمز, اور ساتھ پھر میرے ایف ایس سی کے مارکس اینڈ میٹرک کے مارکس ملا کے اٹ واز اباؤٹ 92.55%. تو اتنا ہی میرا وہ بن رہا تھا, اور میرا سی ایم ایچ لاہور میں ہو رہا تھا. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اتنے لاکھوں پیسے دے کر ایم بی بی ایس کرنا ڈز ناٹ ورتھ اٹ, تو میں نے نہیں کیا وہاں پر ایڈمیشن, اور میرا ایم ڈی کیٹ ہو گیا تھا الحمدللہ ان گورنمنٹ کالج. تو پھر مجھے وہاں پر جانے کی ضرورت بھی نہیں تھی. اور میں نے جو مطلب میں نے آپ کو وہ سجیشنز دیے جو آپ ایک نمس ٹیسٹ کو اچھا وہاں پر اسکور کر سکتے ہیں. لیکن میں نے جو کیا تھا, میں نے تو صرف اور صرف اپنی ایم ڈی کیٹ کی پریپریشن کی تھی, اور میں بس چلا گیا تھا نمس کا ٹیسٹ دینے کے لیے. تو میں نے نمس کے لیے اسپیشلی کوئی نمس کے لیے پریپریشن نہیں کی تھی. جو ایم ڈی کیٹ کے لیے پڑھا تھا وہی نمس ٹیسٹ میں بھی میں کر کے آ گیا تھا, تو میں نے اتنا اسکور ہوا تھا. تو پھر آپ اپنا اندازہ لگا لیں کہ آپ کتنا اسکور کر سکیں گے نمس ٹیسٹ میں. اور میں نے نمس ٹیسٹ اس لیے دیا تھا, میں نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا اسٹریس مینجمنٹ آ جائے, میں اسٹریس کو مینیج کرنا سیکھ لوں, اور ٹیسٹ کو سولو کیسے کرنا ہے, ٹیسٹ کا طریقہ, وہ ساری چیزیں میں سیکھ لوں, تاکہ میں ٹرین ہو جاؤں اس سے پہلے ہی, مطلب ایم ڈی کیٹ سے پہلے ہی میں ٹرین ہو جاؤں, اور پھر اس کے بعد میں ایم ڈی کیٹ میں اچھا پرفارم کروں. تو میرا تو سوللی پرپز یہی تھا, میرا نہ پہلے کوئی ارادہ تھا اور نہ ہی میں گیا ہوں کہیں پر. So that's it. And yes, if we talk about the difficulty level of NUMS as comparison to
ایم ڈی کیٹ تو نمس کا ڈیفیکلٹی لیول بہت زیادہ کم ہوتا ہے. نمس کا ٹیسٹ مطلب از ریئلی ایزی پیزی, صحیح ہے نا. تو اگر آپ نے تھوڑی سی بھی اچھی پریپریشن کی ہوئی ہے یا تھوڑے سے بھی بک سے آپ ان ٹچ رہے ہیں تو آپ نمز میں آرام سے 80% پلس اسکور کر سکتے ہیں. لیکن وہی بات ہوتی ہے ایڈمیشن کی. لیکن آپ کو ایڈمیشن تب ہی ملتا ہے ایک اچھے میڈیکل کالج میں جب آپ کا اس میں ہائی اسکور ہوتا ہے, اور ان کا ہائی اسکور از 98%, 97%, 96, 95%. تو اتنا ہائی اسکور کرنا آئی تھنک سو مطلب یہ آپ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ بالکل پرفیکٹ ہو. تو ایٹ دی اینڈ اگر آپ مجھ سے سجیشن پوچھیں نمز ٹیسٹ کے بارے میں تو آئی تھنک سو کہ نمز کے لیے اتنا پڑھنا اور پھر اتنا زیادہ پڑھ کے کسی میڈیکل کالج میں جانا اور وہاں پر اتنے لاکھوں پیسے دینا, اٹ ڈز ناٹ ورتھ اٹ. مطلب یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ آپ نے ایم ڈی کیٹ کے لیے پڑھا اور آپ کے تھوڑے سے کم مارکس آئے اور آپ کسی پرائیویٹ میڈیکل کالج میں چلے گئے, اور ایون کہ اگر آپ نے نہیں بھی پڑھا, آپ صرف یہ کہ آپ نے ہارڈلی ایم ڈی کیٹ کو پاس کر دیا اور پھر بھی آپ کو کسی بھی پرائیویٹ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن مل ہی جاتا ہے. تو یہ تو وہی بات ہوئی کہ آپ اتنے ایفرٹس پٹ کر رہے ہیں نمس کے لیے اور پھر بھی آپ ایک پرائیویٹ میڈیکل کالج میں جا رہے ہیں. تو آئی تھنک سو اٹ ڈز ناٹ ورتھ. تو بی فوکسڈ آن یور ایم ڈی کیٹ. اپنے ایم ڈی کیٹ کے لیے اچھے طریقے سے پڑھیں, اس کے لیے پریپریشن کریں, کسی گورنمنٹ کالج میں جائیں. اینڈ یس, اف یو ہیو اینی ڈریم آف گیٹنگ ان ٹو آرمی میڈیکل کالج تو پھر آپ نمس کے لیے آپٹ آؤٹ کر سکتے ہیں, اور پھر آپ کو اس کے لیے زیادہ پڑھنا بھی ہوگا ٹو بی امونگ دا ہائیسٹ اچیورز. So best of luck for your NUMS preparation and thank you.